کیا نیک لوگ بھی عذاب میں شامل ہوئے اور بندر بنائے گئے؟ لوگ کتنے دن زندہ رہے؟ پچھلے حصے میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کو ان کے جرم کی سزا دی، لیکن اب ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس بستی کے وہ لوگ بھی عذاب میں گرفتار ہوئے جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے؟ قرآن کریم اس سوال کا بھی واضح جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں بیان فرماتے ہیں کہ جب نیک لوگوں نے نافرمانوں کو بار بار سمجھایا تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے؟ اس پر انہوں نے جواب دیا، تاکہ ہم اپنے رب کے سامنے اپنا فرض ادا کر دیں اور شاید یہ لوگ بھی اللہ سے ڈر جائیں۔ یہ جواب ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری صرف خود نیک بننا نہیں، بلکہ جہاں حکمت کے ساتھ ممکن ہو وہاں اچھائی کی دعوت دینا بھی ہے۔ ہدایت دینا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، لیکن حق بات پہچاننا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر جب نافرمان لوگوں نے نصیحت کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں کو اس عذاب سے محفوظ رکھا، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے حکم کا احترام کیا اور برائی سے روکتے رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ وہ اپنے اطاعت گزار بندوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اب ایک اور سوال آتا ہے، جو لوگ بندر بنا دیے گئے تھے کیا وہ ہمیشہ اسی حالت میں زندہ رہے؟ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ نسل آگے نہیں چلا سکے۔ معتبر روایات کے مطابق وہ زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہے، بلکہ چند دنوں کے بعد ہی ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس لیے آج کے بندر یا دوسرے جانور ان لوگوں کی نسل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ موجودہ بندر اور خنزیر ان لوگوں کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ جن لوگوں پر اس طرح کا عذاب آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسل باقی نہیں رکھتا۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ اب ذرا اس واقعے پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو صرف اس لیے سزا نہیں دی کہ انہوں نے مچھلیاں پکڑی، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم کے ساتھ ہیلا کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر قانون کو ظاہری طور پر نہ توڑا جائے تو شاید سزا بھی نہ ملے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہری شکل نہیں دلوں کے ارادے بھی جانتے ہیں۔ آج بھی شیطان انسان کو یہی راستہ دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کام تو وہی ہے، بس نام بدل لو، گناہ تو وہی ہے، بس اسے جدید طریقہ کہہ دو، حرام تو وہی ہے، بس اس کے لیے کوئی خوبصورت لفظ استعمال کر لو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے الفاظ سے نہیں حقیقت سے ہوتے ہیں۔ اس واقعے کا تعلق صرف بنی اسرائیل سے نہیں بلکہ ہر اس انسان سے ہے جو اللہ کے حکم کو معمولی سمجھنے لگتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر بار بار کر رہے ہوں؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنے دل کو بہانے دے رہے ہوں؟ اگر ایسا ہے تو ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہے۔ جو شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن جو شخص تکبر اور ضد میں گناہ پر قائم رہتا ہے وہ خود اپنے لیے نقصان کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ ہے یا اس میں ہمارے لیے بھی کوئی سبق ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم صرف گزشتہ قوموں کے واقعات سنانے کے لیے نازل نہیں ہوا، بلکہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ اگر ہم صرف یہ سن کر آگے بڑھ جائیں کہ ایک قوم کو سزا ملی تھی لیکن اپنے اعمال پر غور نہ کریں تو ہم قرآن کے اصل مقصد کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس واقعے سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ چالاکی نہیں کی جا سکتی۔ ان لوگوں نے سمجھا تھا کہ ہم نے قانون کو توڑا نہیں، صرف ایک راستہ نکالا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کو دیکھا، صرف ان کے ظاہری عمل کو نہیں۔ آج ہمیں بھی اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم کبھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر لیتے ہیں؟ کیا ہم کبھی جھوٹ بول کر اسے مجبوری کا نام دے دیتے ہیں؟ کیا ہم کبھی کسی کا حق مار کر کہتے ہیں کہ سب لوگ یہی کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا کبھی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس بستی کے نیک لوگ جانتے تھے کہ شاید یہ لوگ ان کی بات مانے نہ مانے، پھر بھی انہوں نے نصیحت کی کیونکہ وہ اپنا فرض
ادا کرنا چاہتے تھے۔ اگر آپ اپنے گھر والوں، دوستوں یا رشتہ داروں کو محبت اور حکمت کے ساتھ اچھائی کی دعوت دیتے ہیں تو آپ بھی انشاءاللہ اجر کے مستحق ہوں گے، چاہے سامنے والا فوراً بات نہ مانے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ دنیا کا تھوڑا سا فائدہ کبھی بھی اللہ کی ناراضگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتا۔ چند مچھلیوں کے لالچ نے ایک قوم کے کچھ لوگوں کو ایسی سزا دلوائی کہ ان کا واقعہ قیامت تک قرآن میں محفوظ کر دیا گیا۔ سوچیں اگر چند مچھلیوں کی خاطر یہ انجام ہوا تو ہم اپنے اعمال کے بارے میں کتنے محتاط ہونے چاہیے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے اور غفور بھی ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو مایوس ہونے کی بجائے سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اس لیے آج ہی اپنے دل کا جائزہ لیجئے۔ اگر کوئی گناہ بار بار ہو رہا ہے تو اسے معمولی نہ سمجھیں، آج توبہ کر لیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اگلا لمحہ ہمارے نصیب میں ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایسے ہی سچے واقعات آسان زبان میں سنتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اور اب آپ سب کے لیے ایک سوال، ایسا سوال جس کا جواب ہر مسلمان کو اپنے دل سے دینا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ آج آپ کے صرف پچھلے 7 دن کے اعمال سب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے تو کیا آپ مطمئن ہوں گے یا شرمندہ؟ اپنا جواب صرف مطمئن یا شرمندہ لکھنے کی بجائے یہ بھی بتائیں اس واقعے سے آپ نے سب سے بڑا سبق کیا سیکھا۔ میں آپ کے جوابات ضرور پڑھوں گا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بہترین تبصروں کا ذکر بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے سچا سبق حاصل کرنے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے اور اپنی زندگی کو اس کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔